سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عندك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، معزز سامعین، چند الفاظ تلاوت کیتے نے، اللہ کریم حق کہن دی توفیق عطا فرمائے حضور دے صدقے، اور مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سادے الفاظ وچ عام فہم با محاورہ ترجمہ تاکہ ہر سادے ذہن وچ آ جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، محبوب اساں ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت وچ تمام نجاستاں تو پاک کر دے گا۔ تیری اہل بیت نو تمام نجاستاں تو پاک کر دے گا۔ اہل البیت قرآن دے الفاظ چلے کہ محبوب
میں ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت نو تمام نجاستاں تو پاک کر دینا، کوئی پلیتی نہیں رہے گی، مگر اصول یہ ہے کہ دھوبی کے پاس کپڑا ہو جاتا ہے جس میں میل، جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو مسلمان پریشان ہیں، کفار کے کنویں ہیں، مسلمانوں کو پانی کی دقت، تو امام الانبیاء نے فرمایا بلاؤ میرے عثمان کو۔ یہ کوئی بھنگی یا چرسی یا کوئی ایسا کھڑا ہو کہ ان پہ تنقید کرتا ہے، کوئی کسی پہ کرتا ہے، کوئی کسی پہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عثمان غنی کا مال مسلمانوں اور اسلام کے کام آیا ہے۔ اللہ مال دے اور نیکی پہ اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ بس ہوتے ہیں جی اے جی دنیا ہوئی جی، دنیا نو کی کرنا ہے، نہیں لو دنیا، مانگو اللہ سے ہر چیز، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے، وہ بھی بہتر ہونی چاہیے۔ یہ زندگی قبر حشر کی زندگی، اللہ سے کم نہ مانگو، اللہ سے مانگو تو بے پناہ مانگو، کیونکہ آپ جتنا بھی مانگے اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ اللہ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے، مگر یہ ساتھ یا اللہ مال دے اور نیکی پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مال ہو غریبوں کی، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ملک، قوم، اسلام، مذہب، مساجد، مدارس، نیکی پہ خرچ کرنے کے لیے مال اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ بدماشی، عیاشی، فحاشی، غلاظت، گند، بےغیرتی، اس لیے نہیں، یہ کام تو یزید بھی کرتا تھا۔ ارے مال ہو تو پھر نیکی پہ خرچ کرے تو جنت کا ٹکٹ ہے، اگر برائی پہ خرچ کرے تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے، فرمایا ہے کسی کو توفیق اسلام کی مدد کرے، میرا نبی تو مدد مانگتا رہا۔ قرآن بتاتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آج کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد نہیں کرتا، اگر اللہ کے سوا مدد نہیں کرتا تو مساجد کے لیے مدد کیوں مانگتے ہو؟ بھائی اللہ نے توفیق دی ہو تو مدد کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ملائکہ اور بندوں سے مدد کرتا ہوں، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، محبوب میں ایمانداروں سے، مومنین سے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ مددگار صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضی، تمام صحابہ یہ مومنین، یہ مددگار ہیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، فرمایا ایمان والوں سے مدد ہو رہی ہے، یہ تیرے مددگار بن کے آ رہے ہیں۔ بولو تیرے۔ بہرحال تو فرمایا ہے کوئی؟ حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، حضور 100 اونٹ، رد سامان اور ساتھ وہ غلام جس نے نکیل پکڑی ہے، 100 اونٹ۔ آپ کی نظر، اللہ، حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا ہے کوئی اور اسلام کی خدمت کرنے والا؟ تو پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک قطار اونٹ، 100 اونٹ کی پوری قطار لدی ہوئی وت سامان اور اس غلام سمیت، حضور آپ کی نظر۔ حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا، والضحی واللیل اذا سجا، یہ ہے حسن رسول۔ یہ وہ چہرہ، کون چہرہ، کیا چہرہ تھا؟ والضحی واللیل اذا سجا، کھلا ہوا چہرہ محبوب کا،
اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جو چہرے والضحیٰ اور واللیل واللیل، اور اس کے بعد کیا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب نبی کا چہرہ کھلا ہوگا تو کیا عالم ہوگا، پھر کیا منظر ہوگا کہ رخ مصطفیٰ خوشی کے اثرات نمایاں ہوتے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پھر میں یہی کہوں گا، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قلم توڑ دیے. جب کھلا چہرہ دیکھے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و قسم، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو رب نے جمیل کہا. کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن سم، تیرے خالق ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و تو عزیزان گرامی عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا ذرا. جب تیسری مرتبہ امام الانبیاء نے فرمایا تو پھر عثمان کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ، ایک قطار اور 100 اونٹ سامان سمیت، غلام سمیت، حضور آپ کی نظر. کیوں کہ محبوب یہ تو دنیا کا مال ہے، ہم تو تن من دھن تیرے قدموں پہ قربان کرنے والے. سعادت عقیدہ ہے رسول اللہ تو صدقے جان، رسول اللہ یہ جنہیں مل کے ذرا باوا دے بلند میں وینا پیا کیڑا پڑھ دینے تے کیڑا نہیں. رسول اللہ، رسول اللہ تو صدقے اے ماں دے کاجل والیا تیرا فرمانا، تیرے ایک کلام بول دے اتے اسی تن من دھن قربان کر دئیے، کیونکہ تیرا بولنا معمولی نہیں. وما ینطق عن الہویٰ، قرآن کی آندے پیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اے زبان دے وچوں کوئی حکم نکلے کہ اسی پورے کیویں ہو سکدا ہے؟ سونے کائنات تیرے قدماں تو قربان کر دئیے. رسول اللہ، رسول اللہ، اے فانی زندگی قربان، اے فانی صدقے جان میری، فانی زندگی قربان، فانی فانی زندگی قربان، قربان
کرنا پیا. توجہ فرما. حضرت عثمان غنی تیجی مرتبہ جدو نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی اسلام دی خدمت کرنے والا, عثمان غنی دماد مصطفیٰ پھر کھڑے ہو گئے. نہیں حضور میں ہاں عثمان عرض کی تھی حضور 100 اونٹ پوری قطار لدی لدائی سامان سمیت. جدو یہ گل ہوئی امام الانبیاء دی حدیث موجود ہے, حدیث نہ ہوئے منبر تے بہ کے جھوٹ بولے تے ملعون ہے, گل سچی ہوئے نہ مننے تے پھر ملعون ہے. مسلمانوں توجہ نال میں وکھاؤنا حدیث. میرے نبی نے فرمایا اے عثمان جا اج تو بعد کوئی گناہ تینوں ضرر نہیں پہنچائے گا. عثمان جو صلاح ہی کرتے ہیں کوئی نہ پوچھے گا. پنجابی ترجمہ جو دل ہی پر عثمان کردہ ہو یہ جو یار دی رہا ہوئے. چھوٹا جا اشارہ کر جانا میں کسے نو آکھ دیاں جا جو صلاح ہی کر تینوں کوئی نہ پوچھے گا. اتنے جانے کو پیڑا کام کرے پولیس والے لڑ پڑ لو شاہ جی جمعے تو اعلان تمہیں کوئی نہ پوچھے گا تو مینو آ پڑ لیا نہیں یا تو گا وہ میں کہا تو ایڈا چول کام کیتا ہے میں تیرے کیویں ٹرا ہو سکنا. مڑ اعلان اتنے کیوں کیتا سی گل نہیں سمجھے. بعد اعلان بھی تو چول والے ہوتے ہیں نا. اج میں اج دے نکرا پہن لو ہائے بے غیرتی کی انتہا ہے. بہرحال ذرا جمعے کا وقت کم ہوتا ہے. بے غیرتی کی انتہا ہے. کوئی ایمان والا تو ایسا نہیں, کوئی غیرت مند اپنی بیٹی کو نکر نہیں پہنوا سکتا. بولو کوئی غیرت مند ایسا کر سکتے ہے؟ بے غیرتوں کا کام ہے, غیرت مندوں کا کام نہیں ہے. مگر افسوس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو یزید کے ساتھی تھے کیا انہوں نے کوئی لڑائی بڑائی کی ہے امام حسین سے؟ نہیں, سارے تو نہیں مگر سب ملعون ہیں. کیوں؟ انہوں نے ساتھ دیا تھا, امام حسین کی حمایت نہیں کی تھی. یہی ہے نا؟ بولو. اس لیے او ساتھ دینے والوں تم کن لسٹ میں شامل ہو؟ یہ بھی ذرا سوچ لینا. بہرحال کیونکہ جمعے کا وقت ذرا مخصوص ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کروں گا بات. ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا ذرا. اللہ یہ ہماری قوم ہے نا. حضور جو حکم ہو عثمان کی مجال نہیں. نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان جو چاہے کرے میں ذمہ دار ہوں. اے وہی بندہ کرتا جڑا اختیار رکھنا ہوئے. اے وہی کرتا جڑا جا عثمان جو سلائی کر جویں کیونکہ میں ویکھا کچھ نہیں ہوئے گا. اے وہی کرتا جن اختیارات ہون. فرمایا معلوم ہوا میرا نبی نو اللہ نے اختیار دیتے ہیں جنہوں چاہے فری ہینڈ دے دے اور جنہوں چاہے جو اجازت دے دے, جنہوں چاہے کسی لیے ناجائز کر دے چاہے کسی لیے جائز کر دے. یہ اختیار صرف امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. تو عزیزان گرامی عرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا ذرا. بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بتقاضۂ بشریت لفظ یہ نہیں فرمایا کہ عثمان جاؤ تم سے لغزش ہوگی نہیں. فرمایا جو جی چاہے کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو بتقاضۂ بشریت لغزش پاسبل ہے. میری بات کو سوچ سمجھنا تھا. میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے. جیسے صحابہ سے غلطیاں ہوتی رہی حدود, ورنہ حدود جاری نہ ہوتی. بتقاضۂ بشریت غلطی ممکن ہے
غلطی ہو سکتی ہے، ساون دانستہ نہ دانستہ دونوں طریقے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، محبوب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اور نجاست رہی، اگر تیری اہل بیت سے کوئی غلطی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ابھی سے معاف، ان کو فری اینڈ چھٹی جو چاہے کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ تو وہ محبوب ہے جو میرے بندوں کے لیے غار میں روتا ہے کہ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ تو بندہ ہے، میرا نبی ہے، تیرا حق یہی ہے، میں خدا ہوں جو چاہوں کروں، میں نے آج ہی تیری اہل بیت کو معاف کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، اے محبوب میں ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت دے ساریاں خطاواں معاف، کوئی جڑی ہے کوئی نجاست نہیں ہوے گی، انہاں دے معافی ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ نال جدو اللہ آندا پیا اے میرے محبوب تیری اہل بیت تو نجاست دور کر دیتی ہے، کوئی گناہ دے ذمے ہے ہی نہیں۔ ہن ذرا توجہ نال سننا، ذرا توجہ نال سننا، اہل البیت کدے واسطے اعزاز ہے؟ اہل البیت کدے واسطے؟ بولو بولو کدے واسطے وے؟ اللہ دا قرآن ہے جنہیں بولنا ہے نا، وہ میں بھی وینا پیا بدبختی ہے۔ اہل البیت ایک طرف پڑے 10 نے کیا نا، کی لفظ نے اہل البیت کی ہے؟ بولو اہل البیت، یہ تمہیں پتہ نہیں میں کی کہنے والا ہوں، کی لفظ نے قرآن دے؟ اہل البیت، اے محبوبہ تیرے گھر والے نے، اے مازاق دے کاجل والیا جڑے تیرے گھر والے نے، جڑے تیرے گھر والے نے، انہاں دے ذمے کوئی گناہ ہوئے گا ہی نہیں، اس گناہ تو پاک ہون گے۔ تیری اہل البیت جڑے نبی دے گھر والے نے، تے گھر والے کہڑے نے؟ مسلمانوں توجہ فرمانا، پہلا گھر والی ازواج، میرے نبی دی ازواج، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے، انہاں دے نبی دے گھر والیاں نے۔ ماں مسلمانوں ذرا توجہ نال، اہل البیت تیرے گھر والے جڑے نے، پہلا گھر والے بیویاں ہوندیاں نے، پھر گھر والی اولاد بن دیے، پھر گھر والے پتر تیاں، اے گھر والے ہوندے نے، پھر اگو دوتے پوتے جڑے نے وہ گھر والے بندے نے۔ مسلمانوں پہلا اہل بیت وچ شامل حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت فاروق اعظم دی بیٹی حضرت حفصہ اہل البیت وچ، صدیق اکبر دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ اہل بیت وچ شامل ہے۔ قرآن پیش کرنا پیا، میری گل نہیں۔ اہل البیت اے محبوبہ تیرے گھر والے نے۔ ہے کوئی بندہ جڑا آندا جی میں نبیاں دی بیویاں نو اہل بیت وچ نہیں مندا، انہوں پوچھو اے تیری کون ہے جڑی نال لئی جانا ہے؟ اے یہ میرے گھر والی ہے۔ میں کہا تیری بیوی تیرے یا میری ماں ہے کہ یا من میرے گھر والی ہے۔ کی آخیا؟ بولو زور نہ کہہ دو، اچھی کہہ دو۔ بڑے پیڑے ہو تسی، کئی بندے ایڈے بخیل نے انہوں نے منہ سیپے ہوندے نے، بد بختا اچھی کہہ دے کی ہے؟ تیری بیوی تیرے گھر والی ہے، کہڑا قانون ہے جب نبی دیا بیویاں نو نبی دیا نے بیت چو کڈو؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میری گل تے غلط ہو سکتی ہے، اور کسی دنیا دار بندے دی گل غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب
فی او دے وچ رائی دے دانے جنہ بھی شک نہیں. مسلمانوں تو مرض کرنا پیا نبی دیاں بیویاں میرے نبی دی اہل بیت نے. قرآن آندے پہ اہل البیت اے بھی اہل بیت. پھر کی ہوندا اولاد بھی اہل بیت, پھر بیٹے بیٹیاں اہل البیت. پھر کی ہوندا جڑے سیڑیے او اپنے گھراں والے. پر رب نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا مسلمان حضرت توجہ نال اسی کوئی سیڑیے بیٹیاں دئیے تو اپنے گھر والے ہوندے نہیں. پر نبی نے فرمایا نہیں میرا علی اہل البیت, میرا علی بھی اہل بیت وچ شامل ہے. کیونکہ میرے گھر ہی پلیا, میرے گھر ہی جوان ہویا, میرا بھائی یہ بھی میرے گھر والا ہے. علی میرے اہل بیت میں شامل ہے. مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا تو عرض کرنا پیا نبی دی ازواج آل سب اہل بیت وچ نے. مسلمانوں ذرا توجہ نال ہن اہل بیت کون ہے؟ ازواج رسول, اولاد رسول. کون ہے بولو, زور نہ کہہ دو. ازواج رسول دوجا اولاد رسول, اگو نواسے نواسیاں اے اہل البیت نے. تے رب کی آندے پیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. مازاق دے کاجل والیا میں ارادہ کر لیا ہے ہر نجاست تو پاک کرنا ہے, انج پاک کرنا ہے. یہ طہرکم تطہیرا, ایڈا جو پاک کرن دا حق ہوندا ہے انج یعنی انہاں دے ذمے کوئی گناہ کوئی ہے ہی نہیں. مسلمانوں جدو رب آندا پیا انہاں دے گناہ معاف, تے قرآن کی آندا پیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مرض کرنا پیا کی ہے آدم علیہ السلام 350 سال روئے تے رب آخیا میں جدو توبہ قبول, جدو آدم دی توبہ قبول ہو گئی ہن کوئی آدم دی اس درخت دے قریب جانا جڑی لغزش ہے او دا تذکرہ کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. میں رزلٹ پیش کر رہا ہوں توجہ سے. حضرت آدم سے لغزش ہوئی اور 350 سال روئے. اب اللہ نے جب توبہ قبول کر لی, جب اللہ نے توبہ قبول کر لی, اب حضرت آدم کا درخت کے قریب جانے کا تذکرہ کر کے اگر کوئی شخص حضرت آدم پہ تنقید کرے گا تو وہ کیا ہے؟ بولو, زور سے کہہ دو, بلند آوازی سے کہہ دو. اگر اللہ نے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی, بتقاضے بشریت لغزش پاسبل ہے, لغزش ہوئی هذه الشجرة فتكون من الظالمین, اس درخت کے قریب مت جانا, مگر آدم چلے گئے. فازلهم الشیطان, شیطان نے لغزش دی, ہوگی ساون ہو گئی یا دانستہ جو بھی صورت بنی ساون ہے, جیسے شریف آدمی پھسل جاتا ہے, انبیاء معصوم ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے. جب روئے تو اللہ نے توبہ قبول کر لی حضور کے صدقے میں, حضور کے وسیلہ جمیلہ سے توبہ قبول کر لی. اب کوئی 14 اب سوری تو میں کہہ رہا ہوں اب لا تعداد مدت, اتنی طویل مدت کے بعد کوئی بندہ ان کی لغزش کا تذکرہ کر کے حضرت آدم پہ تنقید کرے تو وہ کیا ہے؟ زور سے کہہ دو کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جب اسے معاف کر دیا, تو کون ہے جو تنقید کرے؟ وہ مالک نے جب معاف کر دیا کہ آدم تیری توبہ قبول حضور کے صدقے میں, اب اگر کوئی شخص توہین آدم کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ جس غلطی کو اللہ معاف کر دے تم پوچھ نہیں سکتے. میں کہتا ہوں بقول تمہارے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی غلطی ہی صحیح. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ لغزش تھی کہ جب وہ گئے اونٹ پہ سوار ہو کے حضرت امیر معاویہ کی حمایت کے لیے, اگر اس غلطی کو سامنے رکھ کے تنقید کرنے والوں جیسے آدم پہ جب اللہ معاف کر دے, جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب یہ پڑھی اور دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، اس کے بعد پھر کوئی تنقید کرے تو مسلمان نہیں. اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے بعد اگر کوئی شخص توہین اہل بیت کرتا ہے تو دارا اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں. مسلمان بولو بولو مسلمان. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آج کا ایک فاسق فاجر کوئی کھڑا ہو کے حضور پہ تنقید کرے یا حضور کی آل پہ، اصحاب پہ، ازواج پہ، اولاد پہ، تو کوئی شرافت. کیونکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے. پاکیزگی پاکیزگی ہے، نجاست ختم. یطہرکم تطہیرا، پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی انتہائی پاکیزگی. عزیزان گرامی عرض کرنا پیا جب رب آندا پیا پاک نے، تو کون ہے جڑا تنقید کرے. اس واسطے مسلمان بھائیو جویں نبی تے تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، ایویں کوئی ازواج تے کرے، کوئی حضور دی اولاد تے کرے، کوئی حضور دی آل تے تنقید کرے، حضرت مولا حسن تے یا مولا حسین تے کرے، یا کسی بھی جو اہل بیت میں شامل ہے جڑا انہاں تے تنقید کرے وہ قرآن دی نقش دا منکر ہو جائے گا، مسلمان رہ سکدا. کیونکہ جنہوں رب جڑا پاکیز آکھے، رب جنہ دی پاکیزگی دی سند دے، دوجا کون ہے جڑا تنقید کرے. اس واسطے امام اہل سنت نے آگیا لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم. عزیزان گرامی مرض کرنا پھر انہاں تے تنقید کرے جنہ دی پاکیزگی رب بیان کردا پیا قرآن وچ. مگر قرآن کو دیکھو تو آپ کو سنی سچے نظر آئیں گے. اہل البیت ازواج کی پاکیزگی اہل سنت ایمان رکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ رافضی جو ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا. اور آگے اہل بیت میں کون ہے؟ مولا مرتضیٰ، حسنین کریمین، حضور کی اولاد، حضور کی آل، یہ سب اہل بیت ہے. حضور کی اولاد کا منکر ہے، کوئی ازواج کا منکر ہے، کوئی آل کا منکر ہے، کوئی اولاد کا منکر ہے. ایک سنی ہے جو حضور کی اولاد کو بھی مانتا ہے، حضور کی آل کو بھی مانتا ہے، حضور کی ازواج کو بھی مانتا ہے. اسی سب کے ماننے والے، اسی سارے مننے والے، بولو جی. تو عزیزان گرامی کیوں نہ منیے جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیتا ہے فقط دین دے واسطے. اور کیوں دے پیا ہر شے قربان کر دیتی ہے، اپنا خاندان قربان کر دیتا ہے. تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، تیرے دین کی جب سارے دی قربانی دے لینے نے، تیرے دین کی خیر ہو یا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا، میں آؤں گا کشتی کنارے، میں آؤں گا کشتی. اے میرا ابو بکر ویر آ رہا
کشتی اے رب العالمین میرا عمر ویر آ رہا ہی میں آؤں گا یا اللہ میرا عثمان آ رہا ہے میرا بھائی عثمان آ رہا ہے یہ بھی علی المرتضیٰ دے پتر نے ابو بکر عمر عثمان جڑے کربلا چ قربان ہوئے نے امام حسین دے بھائی نے امام حسین ایک ویر توڑ دینے پے اور جدو جاندے نے ایک جامع شہادت نوش کر دے حضور آ فرما میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا کشتی کنارے یا اللہ میرا علمدار میرا عباس آ رہا ہی میں آؤں گا یا اللہ میرے اور محمد آ رہے نہیں میں آؤں گا کشتی یا اللہ میرا بن کر بھی ہو رہا رہنے میں آؤں گا کشتی اے رب العالمین میں میرے رب العالمین میرا جوان علی اکبر آ رہا ہی میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا کشتی دنیا نو دس دینا اسلام تے مذہب دی قدر کی ہے اے او مذہب ہے جدے پیچھے پراؤ پتر پتیجے پانجے ہر شے قربان گئے تے دسنا میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا میں آؤں گا کشتی کنارے فرمایا میرا جوان علی اکبر آ رہا ہے اے میرا لال آ رہا ہے 18 سال دا بیٹا جوان علی اکبر ذرا اندازہ کر ایک بے باپ مسافر بے وطن جوان پتر تے پتر بھی کیڑا 18 سال عمر جیڑا نبی جنوں ویکھیا نبی یاد آ جاندا ہے جوان علی اکبر جدا ٹرنا حضور نال ملدا ہے جدی شکل حضور نال ملدی ہے او پتر آکھیا جس لے اجازت منگدے پیا بیٹا ابو اجازت فرمایا پترا روکدا نہیں علی المرتضیٰ دا پتر تینوں روکدا نہیں پر پترا تو کیوں نانے دی تصویر چلی جائے گی جس لے ٹوریا میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا کشتی یا اللہ اے میرے رب العالمین اے میرے نانا جان مدینے دیا لاڑیا اے میرے بابا علی حسین عرض کردہ پیا میں آؤں گا کشتی اے نانا جی جس دین واسطے تسا زخم کھا دے جس دین واسطے تسا زخم کھادے جدے واسطے دندانو زخمی کرایا خون بہن لگ پیا جسم دے زخم آ گئے نہیں گلی گلی کریا جا کے دین دی تبلیغ کی تھی اے نانا جی اجو دے واسطے میں ہر سے لٹان واسطے تیار ہوں اے میں پہلے بھیج رہا ہے اپنے عزیز و اکار میں آؤں گا کشتی میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا کشتی عزیزان گرامی امام علی مقام نے جس لئے جوان پتر اجازت منگن واسطے آئے فرمایا بیٹا روکدا نہیں علی المرتضیٰ دا پتر پر جا تو کیوں نانے دی تصویر چلی جائے بیٹا
بھی حیدر کرار دا خون سی قدماں تے گرے ابو جان لوگ تانا دیں گے جوان پتر رہ گیا پیو ذبح ہو گیا فرمایا بیٹا روکدا نہیں اجازت ہے جاؤ اپنے پھپھو کو اجازت مانگ لو صدقے جاواں آقا حسین دے دین دی خدمت اے وے انہوں کی پتا ہوئے دین کی شے یہ تو کوئی حسین نہیں جانتا ہے دین کی خدمت کیا ہے ان یزیدیوں کو کیا پتا کہ دین کیا ہے یزید کو چرس نہیں سی بیچ رہا وہ بھی زانی سی شرابی سی بدماش سی یا بات عزیزان گرامی امام عالی مقام دا بیٹا قدمہ دے ڈگا پو اجازت پھوپھو کو اجازت لے کے ماں مختصر کرنا اجازت لے کے جسلے امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ اوندے نے پے قدماں تے گر گئے ابو جان اجازت فرمایا بیٹا اجازت ہے جاؤ تیا تلوار تھامی حیض الفقار حیدری پکڑی امامہ شریف بنیا اللہ اکبر کیا فضیلت اس گھرانے دی ایسے ہی نہیں نبی نے کہہ دیتا میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا میری آل نال پیار کرو وہ پیچھے یہ سی کہ نبی نگاہ نبوت نال ویکھ رہا سی کہ مذہب اسلام واسطے قربانیاں جڑیاں سادات نے دینیاں نے کسی اور نہیں دینیاں یہ قربانیاں سادات دا حصہ ہے کوئی ایک آدمی نشان حیدر لے لوے خاندان دا ایک فرد ملک اور قوم واسطے قربان کرے وقت دا جرنیل دی قبر نو سلام کر دے بولو دی قبر نو سوٹ مار دے قبر نو سلام کر دے کہ تیری جذبہ حب الوطنی تیرا اے جذبہ تیرا اے شوق شہادت پوری قوم تینو سلام کر دیے میرے نبی دے خاندان نے وہ قربانیاں دیتیاں جنہ دے دل چ ایمان ہے پوری قوم سادات دا احترام کرتی جڑا حضور نے فرمایا ہے احترام سادات ایویں نہیں فرمایا جیسے نشان حیدر کی تعظیم وہ کرے گا جس کو ملک اور قوم سے پیار ہوگا سادات کی تعظیم وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ اور رسول کا پیار ہوگا قرآن اور حدیث کا پیار ہوگا تو عزیزان گرامی بیٹا اجازت منگتا پیا فرمایا بیٹا اجازت ہے تیاری کر لی امامہ شریف بنیا جس نے ذوالفقار حیدری پکڑ کے میرے آقا حسین دا لال ٹر دینے پہ فرمایا ابو دیا قدمہ نو سلام کیتا ہے پھر جناب حضرت شہربانوں دے قدم بوسی کیتی امی جان اجازت لیں فرمایا بیٹا اگر جے تینو جنم تے نہیں دیتا پر پیار کرنی ہے امام الانبیاء دے نال تیری شکر رل دیئے پی تو شبیہ رسول خدا ہے ماں پیار کر دیئے باپ پیار کر دے پیا سب پھپھیاں پیار کر کے ٹور دیئے نہیں پیاں ننی جی سکینہ نو گلے نہ لایا پیار کیتا جس لے پیار کیتا فرمایا شہزادی دیاں ہی نکل گئیاں فرمایا بے شہزادی سکینہ رو مت تو تے علی دی پوتی ہے عرض کیتی بھائی جان روئی اس واسطے ہاں میں تے ہتھی الوداع کرنی ہے پئی میری باجی سورا مدینے وچ انتظار کر دی ہے پئی وہ دیکھدی ہوے گی میرا بھائی مینوں لین آوے گا آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیو سارا آ جاوے ویرا تینوں نتا وعدہ مارا اپنے ویر دا انتظار کر دی ہوئے گی شہزادے نے شہزادی دا پیشانی چم کے فرمایا سیدہ اگر مدینہ پاک جاویں تے باجی نو سورا نو کہہ دیں میرا سلام دے دیں اور نال کہہ دیں شہزادی نو وقت نہیں ملے اگر وقت اجازت دیندہ تے تینو لین آ جاندہ امام علی مقام دے جوان بیٹے امام علی اکبر نے جس لئے فرمایا پھر چل پہنے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے باپ نے دلاسا دے کے فرمایا بیٹا آؤ سواری تے سوار کر دے وہاں متے بزدل کوفی کے لئے بزدلی دا تانا نہ دے دیں امام علی مقام نے فرمایا ہو سواری پکڑ کے امام نے سہارا دیتا شہزادہ سوار ہویا خیمے والوں الوداع
کہہ کے ہاتھ ہلا کے فرمایا لو پھپھو امی سلام ہوے، امی جان سلام ہوے، سارے نو سلام کہندے سواری تو لگے سجدہ اگے آ گئیاں نے، ننی جی سکینہ اگے آ گئیاں نے، آ کے رک گئیاں، اس طریقے نہ رک گئیاں نے۔ فرمایا سکینہ کیوں اگے آ کے رک گئی ہو، روک کیوں گئی ہو؟ رک کیوں گئی؟ عرض کیتی ویرا جدو ویر دولے بندے نے، ویرا جدو ویر دولے بنتے نے پیراں کھڑیاں ہو جاندیاں نے، وہ دولے بنتے نے، پھر پیراں دے لاگ ہوندے نے، انہاں نوں وا پکڑ لگام گھوڑے دی بی بی اتے رو رو دے دہائی میں صدقے میں واری ویرا مینوں دے جا واگ پھڑائی شہزادیا اے پیراں جڑیاں نے انہاں تے عنایات تے مہربانیاں ہوندیاں نے۔ امام علی اکبر نے فرمایا اکھا چو آنسو نکل گئے، فرمایا شہزادیے ایدا صلہ تے یہ تیرے نانے دی امت بخشوا دیاں گے۔ امام علی مقام نے، امام علی اکبر نے دلاسا دے کے پھر شہزادی نو فرمایا شہزادی آرام کرو۔ حیدر کرار دا لال ٹریا، امام نے دلاسا دیتا، بیٹی نو اٹھا لیا۔ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا، جس لے جاندے نے پہ جس لے چل دے نے کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ہر پاسے سناٹا چھا گیا، علی دا پوتا آوندے پیا، ہم شکل رسول خدا آوندے پیا، 18 سال دا جوان آوندے پیا، ہلچل مچ گئی یزیدی کتیاں دے وچ، ہلچل مچ گئی ہے لشکر یزید دے وچ، ہلچل مچ گئی ہے۔ اور دوستا ایک جان چھپان دینے پہ سامنے آن تو کا فرمایا للکاریا دنیا دے کتے آؤ، جس لئے پھر مختصر کرنا یکبار کی نل حملے ہوندے نے پہ، کوفیت یا لاشاں دے ڈھیر نظر ہوندے نے پہ، کدی بپھرے ہوئے شیر دی طرح حضرت علی اکبر ادھر جا رہے نے ادھر جا رہے نے، لاشاں گردیاں نے پہیاں، آخر دوستا تیرہ دے می پہ گئے، نیزیاں دیا نیاں سدیاں ہو گئیاں، شہزادے دے جسم تے لا تعداد زخم آ گئے نے، بتقاضۂ بشریت تھکن محسوس کر دینے پہ، تلوار نو چلان دے ہویا بازو تھک جاندے اور مسلمانوں ایک ظالم نے نیزہ ماریا، سیدی چھاتی چ لگا غار بن گئی، چکرا کے سواری تو زمین تے ڈگے نے، جس لے زمین تے ڈگے نے سپارہ رحل تو ڈگ پیا زمین تے ڈگے شہزادہ، جس نے چلایا روایتہ دو مل دیا نے، ایک ایک لاش تے ٹکڑے کر دیتے گئے، دوجی باتیں نہیں جس نے ٹکڑے نہیں ہوئے، حضرت شہزادہ علی اکبر گرے ہوئے نے، امام علی مقام دوڑ کے گئے للکاریا، کوفی دوڑ گئے نے، پتر بے ہوش ہے اٹھا کے گود وچ رکھیا، جوان بیٹے دا لاشا جس نے بل اٹھا کے گود وچ زلفاں نو سواریا اور خون نو پوچھیا، ویکھیا تے سینے وچ غار بن گئی ہے نیزے نال، جس نے مسلمان ایڈی بات ہوئی، فرمایا بیٹا علی اکبر، دیر تو بعد شہزادے نے اکھاں کھولیاں، فرمایا ابو جان حکم ہوئے، فرمایا بیٹا پہچان دیو، عرض کیتی میرے والد گرامی ہو، فرمایا بیٹا کوئی آخری آرزو ہوئے، عرض کیتی ابو آرزو ہے وے مگر پوری ہندی نظر نہیں آ رہی، فرمایا مشکل کشادہ پترا بیٹا یہ تے اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہویا، ورنہ جو کما ہو جائے اے میرے اللہ دی عطا ہے۔ عزیزان گرامی شہزادے نے اس لیے عرض کے جب امام الانبیاء دے پیارے نواسے نے فرمایا بیٹا عرض کر دے پہ علی اکبر، عرض کی تھی ابو جی میں اپنی باجی سورا نو ویکھنا چاہنا ہوں کہ اس حالت وچے وہ کس طرح رہندی ہوے گی۔ امام نے فرمایا پترا فکر نہ کر، دونوں انگلاں اٹھائیاں سارے حجاب ختم ہو گئے، فرمایا نظر مار، جس لے نظر ماریا ویکھیا تے حجاب ختم ہو گئے نہیں، مدینہ منورہ وچ سغرا اپنے گھر بیٹھی ہوئیاں نے، اور حضرت حسن مسنہ نو عرض کر دیے نے پہیاں سرتاج من جاؤ کوئی قافلہ مدینے جاندہ ہوئے گا، کوئی قافلہ کوفے جان والا ہوئے گا، کوفے جان والا ہوئے گا، کوئی قافلہ کوفے جاندہ ہوئے گا، اوتھے کوفے جاندہ ہوئے کوئی رائی ہوئے انہوں پیغام دے دیو، رکا انہوں پہنچا دیو، انہوں کہہ دیو خیر ہوئے بڑی مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیاں نو، خط دے دیو پیغام دے دیو،
پہنچ جائے پیغام میرے ویر تک، میرے ابو تک میرا پیغام پہنچ جائے تاکہ میرے جوان علی اکبر نو بھیج دے بن گے۔ عزیزاں نے گرامی اس لیے پیغام دے دیتا ہے، پیغام ایک ڈاچی سوار جاندا ہے پیا۔ امام حسن مشنہ فرماندے نے پے او ڈاچی سوارو جنوں پوچھدے نے کوئی آندا جی فلاں جگہ جا رہا فلاں جگہ، کوئی کوفے دا نام نہیں لیندا، ایک ڈاچی سوار فرماندے پیا کہ آپ فرماندے نے ڈاچی سوار نو او ڈاچی سوارو عرض کیتی حضور حکم ہوئے، فرمایا کدھر چلے آویں؟ عرض کیتا حضور میرا بچہ بیمار ہے، میں دوائی لین جا رہا ہوں فلاں جگہ ایک شہر دے حکیم رہندا ہے او دے کول دوائی لین واسطے جا رہا ہوں۔ امام حسن مشنہ دی اکھاں چوں آنسو نکل گئے، فرما عرض کیتی حضور ایتھے کھڑے ہو، فرمایا کوئی کوفے دا نام نہیں لیندا، کوئی کوفے دا نام نہیں لیندو کہ میں بھی کوفے جا رہا ہوں، اے خاتے کوئی پہنچا دے آقا حسین تک۔ عرض کیتی حضور میرے بیٹے تسی اولاد علی ہو، آل نبی اولاد علی ہو، میرے پتر واسطے دعا کر دیو، تو اس نانے دا دوترا ہے جڑا پانی وچ ہاتھ ڈبو کے باہر کڈ لے بیماراں نو شفا ہو جاندی ہے، تو اس نانے دا دوترا ہے جدے پیراں دی مٹی شفا ہے، تو اس نانے دا دوترا ہے اس آقا دی اولاد ہو جڑا ہاتھ پھیرے تے زخم ٹھیک ہو جاندے نے، جدا لب لگ جائے تیرے بابے دی اکھاں ٹھیک ہو جان، جدا لب لگ جائے صدیق دی ہڈی دا زہر زائل ہو جائے، تو اس امام الانبیاء دا خون ہو۔ آقا حکم ہوے تو میرے پتر دی صحت واسطے دعا کر دے، حکم کر میں کتھے جاواں قیامت والے دن کلے نبی دے سامنے شرمندہ نہ ہو جاواں۔ فرمایا ہے میرا خاتے میں تیرے بچے آستے دعا کر دینا۔ حضرت امام حسن مشنہ نے دعا کی تھی، بیٹے نو صحت مل گئی اور خط لے کے اور رائی جڑا کوفے دا روانہ ہو گیا، مگر جاندیا امام علی اکبر تے شہید ہو گئے، امام علی اکبر شہید ہو گئے نہیں، ادھر خط روانہ ہو گئے ادھر اکبر شہید ہو گئے نہیں۔ امام جوان پتر دا لاشا لے کے خیمے وچ آ کے فرمایا لو خیمے والو میرے بیٹے دی زیارت کر لو۔ خیمے کوہرام مچ کے آئے، شہزادیاں کدی سیدہ سکینہ چمٹ کے روندیاں نے، کدی شہزادیاں بولدیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، میں چملا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ ایک ایک کر کے شہزادے قربان ہو گئے نے، پھر ادھر آخری خط لے کے پیغام بھی پہنچ جاندے۔ جدو ننے جعلی اصغر شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، صرف امام باقی نے خط لے کے جس لے ویکھیا ننا جیا لاشا بھی دفنا دینے پہ ویکھیا تے ایک کڈا چیئے سوار لگایا ہوندا ہے، خیمے دی اوٹ وچوں ویکھیا امام کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کوئی امداد آ گئی ہے، ایک ڈاچی سوار ڈاچی دڑائی لگایا ہوندا ہے، خیمیاں دے پیچھے کھڑے ہو گئے، تلوار سوت لئیے، فرمایا خبردار اگے نہ آویں، اگے جے تو اپنا ہے تے تار احترامن رک جاؤ، جے تو جائے تے خبردار کو بیت تو حملہ کرن دی کوشش نہ کری۔ علی حسین زندہ ہے، علی حسین زندہ ہے، میری موجودگی وچ کوئی جسارت نہ کرے۔ او دور ہی رک گیا، ویکھ کے رس کر دے آقا حسین میں بیگانہ نہیں، میں تے غلام ہاں، میں تے آپ دے جوڑیاں دا پہ خادم ہاں، میں تے حضرت امام حسن مشنہ دا پیغام اور حضرت سیدہ شغرا دا خط لے کے آیا وہاں۔ میرے امام نے جدو شغرا دا نام سنیا اکھاں چو نارا جاری ہو گئیاں، فرمایا ہوئے خط لے کے آن والیا رسم ہے آن والیا نو پانی پیائی دائے، آن والیا نو پانی پیائی دے، پر اج حسین تینو پانی نہیں دے گا کیونکہ میرا ننا علی اصغر بھی پیاسا چلا گیا ہے، میرا اکبر پیاسا گیا ہے، میرے اونو محمد پیاسے گئے نے، میرے بھائی بھانجے پتیجے پیاسے چلے گئے نے، اج پانی نہیں دے سکتا، وعدہ کرنا وا شدت دی گرمی جدو حوض کوثر دا پیالہ پیا گیا، رک جا
اس نے کیا حضور پیغام لے کے آیا ہوں، حضور ایک عرض کرنا چاہنا. فرمایا آقا حسین نے دس. عرض کی تھی آقا میں عجیب حالت ویکھ رہا ہوں، کپڑے خون آلودہ، کپڑے خون آلودہ، زلفاں بکھریاں ہوئیاں، چہرے بدلیا ہویا ہے. ایک کس حالت میں ویکھ رہا ہوں. یہ تو وہ چہرہ ہے جتھے نبی بوسے دیندا رہا ہے. یہ وہ زلفاں نے جدے نال خاتون جنت جدی کنگا کر دیا رہی نے، علی پیار کرتے رہے نے، نبی انہاں زلفاں نو چومدے رہے نے. امام دیاں اکھاں چوں آنسو نکل گئے. فرمایا آن والیا میرے سارے شہید ہو گئے نے، چند گھڑیاں دا مہمان ہو. چند گھڑیاں دا مہمان لیا خط. جس نے خط لے کے فرمایا اج تینو پانی نہیں پلا سکدا، ٹھہر میں تینو یہ جواب دینا وا. خط لے کے سارے خیمے والوں میرے امام فرماؤندے نے آؤ ذرا میری بیٹی دا خط سن لو، میری شورا دا پیغام آ گیا ہے، میری شورا دا پیغام آ گیا ہے. بیٹیاں باپ دی کمزوری ہوندیاں نے. فرمایا آؤ میری بیٹی دا پیغام سن لو. خط کھولیا اتنے لکھا ابو مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو. ابو مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر ملاؤ بابا، میں اڈیک دیا پئی مدتاں دی، علی اکبر نو جلدی بھجواؤ بابا. بابا میں اڈیک نہیں ہے پئی میرا ویر مینو لین آئے گا. اس واسطے پیارے ابو جان پھر وہ اتنے لکھیا ہوئے. عرض کیتی ابو جی پھپھو امی میری سفارش کر دینا، میرا ویر علی اکبر جلدی آ جائے. بھائی جان تسی ابو کو اجازت لے لو، ہوں تے میرا ننا علی اصغر گلا کردا ہوے گا، پیار کردا ہوے گا، ویکھ کے مسکراندا ہوے گا. امام نے خط پھڑیا، کوہرام مچ گیا. سنایا فرمایا کھلونے لے کے رکھے ہوئے نے، میں بھی علی اصغر لئی کھلونے لے کے رکھے ہوئے نے. پیار کرنی یاد کرنی چولہا چلاندا ہوا گی، میں آواں گی علی اصغر نو لوریاں دیواں گی. امام دیاں ہی نکل گئیاں. پھر لے کے خط علی اکبر دے لاشے تے کھڑے ہو گئے. فرمایا میری بیٹی دیا ویرا، فرمایا میری شورا اڈیک دیے پئی، تینو خط لکھ دیا پئی. میرے علی اکبر اٹھ دے جواب سغرا دیا ویرا، دے جواب سغرا دیا ویرا. اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچوں اے آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی، معاف کری. معاف کری میری امڑی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا. میری سین بابا جی معاف کر دیا جے، سورا معاف کر دی. زندگی نے مہلت نہیں دیتی، موت نے مہلت نہیں دیتی. اور امام نے خط پڑھیا واپس چلے گئے. فرمایا جا میری بیٹی نو کہہ دے ویران نو نہ اڈی کے، او دے ویر قربان ہو گئے نے، تے میرا بھی آخری سلام دے دیں، کہہ دیں تیرا باپ تینو آخری پیار دیندا سی. اللہ دے حوالے نکل جا تاکہ یزیدی کتے تینو گھیر نہ لین. اونٹ دوڑا کے نکل جا. قاصد واپس ٹریا. پھر امام شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، حیدر کرار دا خاندان کی ذبح ہو گیا، جس لئے امام بھی شہید ہو گئے نے، ادھر کی ہویا فتح دے نگارے وجن لگ پے نے۔ واپسی میں کچھ حصہ عرض کرنا انی سکت نہیں رکھتا کہ تفصیل نال بیان کرا۔ امام عالی مقام بھی شہید ہو گئے، یزیدی کتیال فتح دے نگارے وجے، ادھر سادات دے بے گورو کفن لاشے پے ہوئے نے، بے گورو کفن لاشے پے ہوئے نے، ادھر فتح دے نگارے وج گئے۔ اور پھر رات ہوئی ہے، جس نے رات ہوئی تے خیمیاں دے وچوں خاد مستورات نکل دیا نے پئیاں، رات نو تلاش کر دیا نے پئیاں، جس نے تلاش کر دیا نے پئیاں، کسے دا سر اوتھے پیا ہویا ہے، کسی دا جسم بے گورو کفن لاشیاں نو ویکھ کے کدرے ننی سکینہ اندھیرے وچ تلاش کر دیا نے، کدرے جناب زینب، کدرے ام کلثوم، کدرے شہر بانو کوئی آواز دے دیا نے، نی باجی ادھر آؤ، ام کلثوم آ دیا نے، آ تیرے آن دے لاشے ادھر پے ہوئے نی، آ محمد دا لاش آئی، لاشے بکھرے پے ہوئے نے، بی بی آواز دے دیا نے، ننی جی شہزادی آواز دے دیا نے، ابو دسو کتھے ہو، مینوں نیند نہیں آ رہی، میں اپنے ابو نال پیار کر کے سونا ہے، میرے ابو کدرے نے، جس لے نہیں تلاش کر دیے نے پئیاں، شہر بانو عرض کر دیا نے، بیٹی آئے ادھر آؤ تنو ابو نال ملا دینی آؤ، جناب شہر بانو اپنے سرتاج آقا حسین دے لاشے کل بیٹھیاں نے اور چیخاں نکل گئیاں، شہزادیاں تلاشا دے رہیاں نے، بابی خاموش ہو جاؤ، عرض کی تی شہزادیوں کدے ول جاواں گی، نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے، گود خالی ہو گئی، امام عالی مقام دیاں پیاریاں باجیاں پیار کر دیا نے پئیاں، رات پیار کر دیا گزری، جس نے امام علی لاشیاں نال پیار کر دیا نے پئیاں، صبح دا ستارہ ہویا، پھر شہزادیاں مصلیاں تے کھڑیاں ہو گئیاں نے، ذکر و اذکار کر رہیاں نے، نماز پڑھ کے دعا کر دیا نے، یا اللہ جویں تو راضی ہے اسی اوویں راضی ہوں، تیری رضا تے راضی رہنا ساڈے فرائض وچ شامل ہے، ان اللہ مع الصابرین، اسی صبر کرنے والے تیرے حکم دی تعمیل کرنے آ۔ پھر نماز پڑھن تو بعد فارغ ہوئے تو مسلمانہ کچھ مدت تو بعد یزیدی کتے خیمیاں والا آئے نے، اگاں لگ گئیاں، ہر پاسے چیخو پکارے، میں کس منہ نال کہاں، ایک چھوٹی جی بچی کن دے وچوں خون وگدا ہے پیا، ایک دنیا دا کتا اگے ودیا، سونے دی والی حضرت سکینہ دی، فرمایا وے لئی نہ انج نہ کر، میں تینوں آپ اتار دینی ہوں، جس لے خون نال ایک سمت بھرپور ہو گئی ہے، اور جس لے سالو اور یزیدی کتے پھر رہنے سامان لٹ دینے پہ، ریت دے ٹیلے تے سکینہ بیٹھ گئیاں نے، مدینے وال منہ کر کے عرض کر دیا نے، نانا آؤ ذرا ویکھو ساڈی کی حالت ہے، نانا آؤ ذرا ویکھو چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی ٹیلے ریت تے آئی مور دیے، یا حسین یا حسین 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 ابا، یا حسین حسین پکار دیے، آندے ابو میں تو روک دیزا، اے وجہ سی میرے روکن دی، ابو ذرا ویکھو تے صحیح، میں خون وچ لت پت ہو گئی ہوں، جے
کیڑیاں والیاں دتیاں جے میریاں والیاں بھی خوش گئیاں نے ابو خیمے نو اگاں لگیاں نے جس میں اطہر دے اوتے لرزہ تاری ہویا آواز ہوندا فرمایا بٹیا فکر نہ کرو بیٹے ادا صلہ قیامت نو ملے گا میرے آقا حسین کی کمال کی کیفیت سی ایک روایت عرض کر جانا ایک رائی گزردار لنگیا فرما دیا نے فرماندے نے خیمیاں نو اگاں لگیاں نے خیمیاں نو اگاں لگیاں نے چند پاک دامنا ایک خیمے نو اگ لگ دیئے دوجے وچ چلیاں جاندیاں نے پھر دوجے نو اگ لگ دیئے تیجے وچ چلیاں جاندیاں نے اور جس لے دوڑ دیاں نے پیاں ایک اور نے علی دیاں تیاں جس لے خیمیاں وچ اپنے آپ نو چھپا رہیاں نے خیمے جل گئے نے ریت دے ٹیلے تے شہزادیاں بیٹھ گئیاں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی میرے آقا حسین دے لاشے نو مختصر کرنا پھر جس لئے امام عالی مقام دے جس میں اطہر نالو سر قلم کر لیتا گیا اور پاک دامنا اونٹاں تے سوار کر لیا گئیاں نے کافلہ لٹیا پٹیا کافلہ جس لئے اونٹاں تے سوار کر کے ٹر دیا نے پیاں بے گورو کفن لاشے پے ہوئے نے سجدہ یا دیا نے ویرا معاف کر دے وی میں کتھوں تیرا کفن لیا ماں تینوں پہنا ماں میں مجبورا کتھوں لیا ماں کفن میں تیرا اج پہن تیری مجبورے لا وارث لاشے میدان کربو بلا دے اندر پہ ہوئے نے ریت اڑ کے لاشیاں تے پیندی ہے پئی آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے نے اور چیخاں دیاں آوازاں آوندیاں نے پیاں کون رو رہا ہے جنات رو رہے نے اللہ دی رضا ہے اور دوستو اس تو پہلے آسمان تے سرخی نہیں سی سرخی آ گئی ہے اور جس لئے سورج غروب ہوندا پیا قافلہ روانہ ہویا پاک دامنا فرما دیا نے اشاریاں دے نال لو سلام ہوئے امام زین العابدین نو بیڑیاں پہ گئیوں بیمار سید بیڑیاں فرمایا لا ابو الوداع اللہ شہزادے الوداع مجبور ہو کے جا رہے نے بے گورو کفن لاشے چھوڑ کے قافلہ ٹریا میں بے گورو کفن لاشے میدان کربو بلا دے اندر ترن لگا قافلہ گنو قیدی پورے نے جس لئے گن لیا کہ سکینہ نہیں مل دیاں اتنا حوصلہ نہیں رکھتا کہ تفصیل پہ جاؤ ننی جی سیدہ باپ دے لاشے ول دوڑ رہی نے پکڑ کے لیا کے بے گورو کفن لاشے لاوارث لاشے سادات دے دنیا تے کوئی اتنا ظلم و ستم کدرے نہیں ہویا کوئی لاوارث بھی مر جائے او دا کوئی تے دفنان والا ہوتا ہے دا کوئی تے دفنان والا ہوں اے آل رسول نے جنہ دا کوئی دفنان والا بھی نہیں لاوارث لاشے پہ ہوئے نے اور سید سادات دا لٹیا ہویا قافلہ جس لئے اونٹاں تے سوار ہویا تو عرب دا رواج ہے جدو قافلہ ٹردا سی اندر بار دن ہوئے رات نو سفر شروع کرنا چونکہ عرب دی شدت دی گرمی ہوندی سی تو رات دے اندھیرے وچ جس لئے پاک دامنا میں تھے ایک بات سواری اگے ٹری
میں تھے ایک بات عرض کر روانگی قافلے کی آئندہ جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر ایک بات عرض کروں گا. کچھ لوگ اگرچہ تاریخ میں تو بہت کچھ ملتا ہے کہ جی پاک دامنا دے بازو مروڑ کے کس کے رسیاں دے نال بند دیتے گئے، میں نہیں منتا. اس کی وجہ تاریخ مصنف کی آئینہ دار ہے، یا اگر کوئی شیعہ ذاکر ہو یا سنی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا کرتا ہو کہ وہ اپنی بات کو رنگ دینے کے لیے، درد پیدا کرنے کے لیے تعظیم سادات کا خیال نہ رکھے. میں یہ کہوں گا کہ یہ بات بالکل نہیں. اگر کہیں لکھی ہے تو پھر بھی بیان نہ کرو. یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی خاندان ہے، نبی کا خاندان ہے. میں یوں کہوں گا، میں اس طرح کہوں گا کہ نہیں، اگر علی دیاں بیٹیاں دے ہتھانوں غیر مارنا دے ہاتھ مروڑ کے پیچھے بندے، جس قیامت دی خبر مخبر صادق نے دیتی ہے وہ برپا کر دیتی جاندی. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ خاندان رسول ہوئے کہ وہ دیاں غیر مرم انہوں دے ہتھانوں مروڑ. نہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بالکل ایسا نہیں. میں جو کہاں گا پابند ہو کے شام نو چلیاں نے ننگا جنہ دا کدی نہ حال ہویا. یہ اپنے محفلوں کو رنگ دینے کے لیے ایسے الفاظ درد پیدا کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. میں نہیں مانتا، اور میں اس کا اگر کسی مورخ نے لکھا ہے تو بالکل جھوٹ ہے. یہ خاندان مصطفیٰ ہے. کوئی ایسی بات ہوئے جے ادھر صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی کوئی کوچا کٹے تے اللہ دا عذاب نازل ہو جائے اور شکلہ بدل جان، عذاب نازل ہو جائے. صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کوچاں کٹن تے آسمان تو عذاب نازل ہو جائے تے غارت ہو جان، ہلاک کر دیتے جان، شکلہ بدل جان. ایتھے خون رسول، اولاد رسول، خاندان مصطفیٰ دیاں بیٹیاں ہوں، انہاں دے باواں مروڑیاں جان تے عذاب نہ آوے. میں نہیں منتا، یہ بات غلط ہے. صرف لوگ اپنی محفلوں کو رنگ دینے کے لیے کہتے ہیں. میں یوں کہوں گا کہ بس پابند تھی، وہ آزاد نہیں تھی. پابند ہو کے شام نو چلیاں نے ننگا جنہ دا کدی نہ وال ہویا. یہ سادات کی خاتون ہیں، یہ خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں. اور مسلمان بھائیوں، آئندہ جمعے قافلے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی دیتی، زندگی وفا کی تھی کہ آئندہ جمعے پھر کوفے کے ابن زیادہ دربار تے اگے چلا گئے. ان لفظات اختتام